السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما حمدا کثیرا 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 کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، اس دنیا کی مثال ایک کمرے کی طرح ہے جس کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازہ سے انسان اس دنیا کے اندر داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے رخصت ہوتا ہے۔ داخل ہونے کا دروازہ پیدائش ہے کہ پیدائش کے راستے سے انسان اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے، اور رخصت ہونے کا دروازہ موت ہے کہ موت کے راستے سے یہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پیدائش اور موت کے بیچ کے جو اوقات ہیں یہ انسان کی زندگی ہے، اور اس زندگی کا نکلا ہوا ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک سانس پوری دنیا کی طاقت، مال اور دولت لگا کے واپس نہیں لا سکتی۔ یہ زندگی کیوں ہے؟ یہ زندگی عمل کے لیے ہے۔ یہاں عمل ہی عمل ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، وہاں پر بدلہ ہی بدلہ ہے، کوئی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو محنت کی پونجی دے کر اس دھرتی پر بھیجا ہے، اور اس محنت کی پونجی سے یہ ایمان بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور طاقت کو تسلیم بھی کر سکتا ہے، یا تکبر کر کے گمراہیت اور دلالت میں کے اندھیرے میں گم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھلا مانوس بھی بن سکتا ہے اور برا مانوس بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ و علا والہ نے اس دنیا کو اعمال کی جگہ بنایا ہے اور امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ کامیابی کی جگہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت کے بالا خانوں پر اب میں چلا جائے۔ یہ ہے کامیابی۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ انسان کامیاب کون ہے، انسان بامراد کون ہے؟ وہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت کے بالا خانوں میں چلا جائے۔ اور جنت کا راستہ جو ہے یہ وحدانیت، کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر پیوست ہو جائے، اتر جائے، اور پورے بدن کے اندر جو بدن کے حرکات ہیں، دیکھنے کے، سننے کے، سوچنے کے، بولنے کے، پکڑنے کے، چلنے کے، کمائی کے، خرچ کے، صبح اور شام کے، سونے اور جاگنے کے، رشتے اور پڑوسی اور ملک اور عالم کے، پوری زندگی کے اندر سید القونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو نورانی اور پاکیزہ ہے یہ آ جائے، کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر سید القونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مقید بن کر زندگی گزارنا۔ یہ ہے جنت کا راستہ، یہ ہے جہنم سے بچنے کا راستہ، یہ ہے قبر میں جنت کا بچھاون کا راستہ، یہ ہے قبر کو منتہا نظر تک پھیلانے والا راستہ، یہ ہے قبر میں جنت کی کھڑکی کھلنے والا راستہ، کہ اللہ کی، کہ یہ انسان ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کرے، وحدانیت کو تسلیم کرے، کہ کرتا دھرتا اللہ ہے، ہوتا اللہ سے ہے، معبود اللہ ہے، کہ دل کے گہرائی میں اتر جائے۔ یہ کیسے اترے گا؟ ہم دن و رات، صبح شام مخلوق ہی بولتے ہیں کہ حکومت نے یہ کیا، حکومت نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور نظر بھی آتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ایسے معاملہ بگڑ گیا، ایسے معاملہ بن گیا۔ کیوں؟ کہ ہم چوراہے پر اور پھر خبروں میں، پھر ٹی وی میں، اخباروں میں اور لوگوں کے اندر ملنے جلنے میں صرف مخلوق کو سامنے رکھتے ہیں، جبکہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، اور اس کے اندر ہمارا جو ہے مطالعہ ہو، محنتیں ہوں، تلاوت کی، پھر ترجمہ کی، اور ان کی تفسیر کی، اور پھر اس بات کی دعوت ہو کہ لوگوں کے اندر کہ دیکھو فرعون یہ سمجھ رہا تھا ہوا یہ، قارون یہ سمجھ رہا تھا ہوا وہ، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے
اور سمجھیں گے، اس کی دعوت کو لے کر پھریں گے اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی ربوبیت، عظمت لوگوں کو سمجھائیں گے تو اللہ کی وحدانیت دلوں میں اترے گی، اللہ کی طاقت دل قبول کرے گا کہ اللہ نے سارے جن اور انسان کو، اب اس جنات اور انسانوں میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور میزائل اور گرینیڈ بنانے والے اور دماغی ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن سب کو اللہ نے چیلنج کیا، اچھے ہیں، برے ہیں، مالدار ہیں، غریب ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، کہ سب مل کر ایک مکھی بنا دو۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں بنا سکتے، سب مل جاؤ، یورپ والے، امریکہ والے، چین والے، جاپان والے، انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش، جتنے ملک ہیں سب مل جاؤ اور اس میں دیندار بھی مل جائیں اور ایک ایک متقی اور پرہیزگار بھی مل جائیں، سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مکھی کی بات چھوڑو، اس کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور تمہارے آگے سے کھانا لے کے بھاگ جائے تو اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، تو سب کی ہیکڑی اور نکل جائے گی اور چوکڑی بند ہو جائے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ایمان بنے گا، اللہ سے تعلق بنے گا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے پر۔ یہ پونجی دی ہے اللہ نے کہ اس محنت کی پونجی کو ایمان بنانے پر لگا دو، اللہ سے تعلق بنانے پر لگا دو، یا جی چاہی من چاہی دنیا طلب اور خود گرزی میں لگا دو۔ یہ تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ کون ہے اچھا عمل کرنے والا اور کون ہے اچھا سے اچھا عمل کرنے والا۔ تو یہ تو زندگی جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ عمل کے لیے ہے اور امتحان کے لیے، اور اللہ نے سب کو پونجی دے دی۔ اب اس پونجی سے یہ بھلا مانوس بھی بن سکتا ہے اور بد مانوس بھی بن سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر زندگی گزار بھی سکتا ہے اور اللہ کی مرضی کو بالائے طاق رکھ کے جی چاہی من چاہی۔ تو سب کو اللہ نے اختیار دیا ہے موت تک، سب کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے موت تک، کہ چاہے ایمان بنا کے آ جاؤ، چاہے ایمان بگاڑ کے آ جاؤ، چاہے اعمال اچھے بنا کے آ جاؤ، چاہے بگاڑ کے آ جاؤ، نفس پرستی، شیطان پرستی، سماج پرستی، گھر پرستی بن کر، گھر پرست بن کر مر جاؤ یا رب پرست بن کر مر جاؤ، اللہ کا غلام بن کے مر جاؤ، نبی کا غلام بن کے مر جاؤ۔ اور مسجدوں کے میناروں سے آواز لگا دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ایمان بنا ہوا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اب یہ بادشاہت سے اترے گا، یہ غربت سے نکلے گا، یہ دکان سے نکلے گا، یہ دوستوں سے نکلے گا، یہ گھر سے نکلے گا، یہ اپنے کھیتیوں اور باغات سے نکلے گا، اپنے بزنس اور بیاپار سے نکلے گا اور رخ مسجد کی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی نے کہا میرے بھائیوں کہ آج ہم بستر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں جا سکتے، بادشاہت سے نکل کر مسجد میں نہیں جا سکتے، غربت سے مسجد کی طرف نہیں جا سکتے، بیماری سے مسجد کی طرف نہیں جا سکتے، صحت سے مسجد کی طرف نہیں جا سکتے، دوستوں کی مجلس چھوڑ کر ہم مسجد کی طرف نہیں جا سکتے، تو بھلا بتاؤ قبر سے اٹھ کر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے 5 وقت کی نماز عطا فرما دی اور فرما دیا کہ 50 وقتوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ایمان کے اندر طاقت ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، اس لیے کہا کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کو ایماندار ہونے کی گواہی پیش کرو۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے صبح کس حالت میں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایمان کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا علامت ہے، کیا پہچان ہے، کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تہجد پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن، اللہ سے ڈرنے والے رات کے اندھیروں میں اللہ کے ڈر سے اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ علامت ہے کہ ایمان کی حالت میں صبح ہوئی ہے۔ آج ہم بسترے پہ فجر غائب، پورے گھر کا فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب۔ یہ کیا کیسا ایمان؟
اپنے حال پہ ہم رحم کھائیں اور اپنے گھر والوں کے حال پہ رحم کھائیں اور ایک ایک انسانوں پہ رحم کھائیں، اللہ کے گھروں کی طرف چلیں، کیونکہ فرمایا کہ اگر بستی میں 100 گھر ہیں، 100 گھر، اور اس میں 10-20 گھر کے لوگ نماز میں آ جاتے ہیں، باقی لوگ نہیں آتے، اور یہ 10-20 لوگ باقی لوگوں پر محنت نہیں کرتے، تو وہ مسجد غیر آباد ہے، مسجد آباد نہیں ہے۔ اور جب مسجد غیر آباد ہوتی ہے تو یہ مصیبت کا سبب ہے کہ مسجدیں ویران ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان جو ہے فکر مند ہو آخرت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے اعلان کرا دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس نماز کے بننے پر ہے۔ جس کی نماز بن گئی اللہ اس کی دنیا اور آخرت بنا دے، اور جس کی نماز بگڑ گئی، اس لیے بتایا کہ جیسے ایمان کا بنانا ضروری ہے ویسے نماز کا بھی بنانا ضروری ہے۔ ایمان اور نماز یہ بڑے طاقتور ہیں، اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، بڑی پاور رکھا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور غلام جب آقا آواز دے تو دوڑتے ہوئے جائیں۔ آج اگر ایک ڈی ایم، کلکٹر یا پردھان منتری، وزیر اعظم اگر ہمیں دعوت کر دے، ایک مالدار زمیندار، تو کتنا خوش ہو کے ہم جاتے ہیں۔ وہ حکم الحاکمین، تمام انسانوں کے مالک، جناتوں کے مالک، زمین و آسمان کے مالک، سردی اور گرمی کے مالک، حیات اور موت کے مالک، یہ سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو چاہے جب چاہے ویسے کرے، جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ویسے کرے۔ وہ اللہ 5 وقت مسجدوں کی طرف بلا رہا ہے، تو ہمارے ایمان کے اندر کتنا خوشی ہونا چاہیے، دل کے اندر کتنا خوشی ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت تیزی سے دوڑتی ہے، یا اللہ، اور وہ سکون اور وہ چین دنیا میں بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور قبر و حشر سب بن جاتا ہے۔ سونے سے نہیں بنے گا، چاندی سے نہیں بنے گا، ہیرو موتی سے نہیں بنے گا، بغات اور محلوں سے نہیں بنے گا، فیشن سے نہیں بنے گا، یہ چاہی من چاہی سے نہیں بنے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ نے چین اور سکون کو اپنی یاد میں رکھا ہے۔ چاہے جتنے ڈینگے مار لیں، بگلے بجا لیں، ناچ لیں، گا لیں، سرار ثواب جو کرنا ہے کر لیں، اللہ نے اختیار دیا ہے موت تک۔ پھر جب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، سارا نشہ توڑ دیں گے۔ آج ہم نشے میں ہیں، پیسے کے نشے میں، گھر کے نشے میں، اپنے دل و دماغ، اپنے مزاج کے نشے میں ٹن ہے آدمی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، جدھر پوری دنیا چلی گئی اور جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور آنے والے بھی ادھر ہی جائیں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، موت کا فرشتہ نشہ توڑ دے۔ جو گھر کا نشہ چڑھا ہے، جو چیزوں سامان کا نشہ چڑھا ہے، اور جو نفس پرستی اور سماج پرستی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، ہم سنبھل جائیں، ساری چوکڑی موت پہ بند ہونے والی ہے، ساری ڈینگیں مارنا جو ہے نا ہم سب کی بند ہو جائے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، رحمتوں کا، برکتوں کا، اور گناہوں کے معاف ہونے کا، اور اللہ کی محبت ملنے کا جو راستہ ہے وہ مسجدیں ہیں۔ کہ مسجد والا بنے، مسجد والا بنے گا تو مسجد والا بن کے مرے گا، بازار والا بنے گا تو بازار والا بن کے مرے گا، سماج والا بنے گا تو سماج والا بن کے مرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، اپنے لیے گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی، اور مہاجر اور انصار کو، ایک ایک ایمان والوں کو مسجد سے جوڑا۔ کہا یہاں سے تمہارے مسئلے حل ہوں گے، یہ کیسر و کسرا سے اور نجاسی سے اور موقوقت سے، اسکندریہ سے، چیز و سامان سے، پیسے سے، بغاوت سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اللہ کے گھر سے تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ کہ خود اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تم بھوکے ہو، کھانا ہم سے مانگو، تم پیاسے ہو، پانی ہم سے مانگو، تم بیمار ہو، شفا ہم سے مانگو، تم کمزور ہو، طاقت ہم سے مانگو۔ اللہ سے مانگنا دین ہے، کہ اللہ سے مانگتا رہے آدمی۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنی گناہوں سے توبہ کرے آدمی، سب سے پہلی چیز